ہلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تمبر سار حرکتوں سے بہت 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 محفوظ ہوں گے. آج آپ سب میری آواز کو اگنور کریں کیونکہ میرا شدید قسم کا گلا خراب ہوا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے آج کل موسم سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ آج کل بہت ہی زہریلا گلا خراب ہو رہا ہے. خیر, آج کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں دوبارہ سے اسپوکی بات نے بھیجی ہے. 2 سٹوریز ہیں آج کی, تو انہی سے سنتے ہیں. تو اور میں نے ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہے, تو ان کے چینل کو بھی لازمی دیکھیے گا اور ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کریں, پیار دیں اپنا. اور بنا کسی دیری کے جلدی سے ہم سٹوری کی طرف پڑھتے ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری فیملی کا حصہ بن جائیں, میری اسپوکی گینگ کا حصہ بن جائیں. تو چلیں لائٹس آف کرتے ہیں, بلینکٹس لیتے ہیں, پاپ کارنس لیتے ہیں اینڈ لیٹس گیٹ انٹو دی ویڈیو. السلام علیکم دوستو, آپ کے لیے ایک ہارر سٹوری لے کے آیا ہوں. دوستو یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا کہ ایک ان کے عزیز تھے, ان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب چل رہے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ایک نیشنل ہائی وے پہ ایک پیٹرول پمپ ہے, وہاں پہ ایک ٹک شاپ جو ہے نا آپ کھول لیں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کھول لیتا ہوں. انہوں نے ادھر ادھر سے انویسٹمنٹ پکڑ کے, سارے رشتے داروں سے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹک شاپ لے لی. تو ہوا یوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ ان کا کام ہلکا پھلکا چل رہا تھا. لیکن پھر ایک دن اچانک سے جو ہے نا ان کے پاس رات کے وقت 3 عورتیں آئیں جو بہت سجی ہوئی تھیں, بہت جو ہے ماڈریٹ لگ رہی تھی اور جو بڑے ماڈرن قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو آئی اور انہوں نے ان کی دکان سے جو ہے نا خریداری کرنی شروع کر دی. آپ کو پتا جیسے ٹک شاپ کا آپ کو جو موٹر ویز اور اس طرح کی جگہوں پہ ہوتے ہیں ان کے ریٹ ڈبل سے بھی بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے اچھی خاصی شاپنگ کی تو انہیں کافی ساری بچت ہو گئی. تو بڑے خوش ہوئے. پھر اس طرح کرتے کرتے وہ پھر عورتیں آہستہ آہستہ روزانہ آنا شروع ہو گئی. روزانہ آتی رہی, اتنا آئی کہ وہ 3 سال مسلسل جو ہے نا ان کی شاپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سارے قرضے بھی اتار دیے اپنے, سارے جو ہے نا پلاٹس بھی خرید لیے اور سائیکل سے موٹر سائیکل پہ پہنچ گئے. تو ان کے مالی حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے. تو ہوا یوں پھر انہوں نے کہا یار کہ اب کام اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو کیوں نہ کسی کو جو ہے نا اپنے ساتھ ہیلپر کے طور پر بلا لیا جائے. تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے سکندر کو جو ہے نا گاؤں سے بلوانے کا سوچا. انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور ان کا بھائی کا بیٹا جو ہے نا 1-2 دن کے اندر ان کے پاس پہنچ گیا. اور اسی طرح یہ کام چلتا رہا. وہ عورتیں آتی ہیں ان کی شاپ سے چیزیں لیتی ہیں اور پیسوں کی بھرمار کر کے چلی جاتی ہیں. اور کوئی بھی ان کی شاپ پہ سمجھ لے کہ بسکٹس وغیرہ یا اس طرح کی میٹھی چیزیں جو بالکل رہنے نہیں دیتی تھیں وہ رات کو. پھر آخر یہ بھائی صاحب نے سوچا کہ یار کافی عرصہ ہو گیا میں اپنے گاؤں واپس نہیں گیا, تو میں بھی گھر چکر لگاؤں. تو انہوں نے سکندر کو کہا کہ یار سکندر ایسا کر رہا ہے, میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں, تو کیا تم سنبھال لو گے دکان کو؟ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, آپ چچا جان جائیں تو میں انشاءاللہ دکان کو سنبھال لوں گا. تو ہوا یوں کہ پھر وہ چلے گئے 1-2 دن کے لیے. تو وہ عورتیں آئیں, ایک دن شاپ سے سامان لیا چلی گئیں. دوسرے دن آئیں تو وہ جاتے ہوئے نا اچانک کچھ اس طرح ہوا, کوئی باتوں میں لگ گئی کہ وہ پیسے اپنے بقایا لینا بھول گئیں. تو سکندر نے کہا چلو میں شاپ وغیرہ بند کرنے والا ہوں, تو دیکھتا ہوں ایسا کہ اگر پاسبل ہوتا ہے میں دکان بند کر کے ان کے پیچھے جا کے ان کو پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو سکندر نے دکان بند کی اور اپنا جو ہے نا ان کے پیچھے چل پڑا. تو جیسے ہی وہ ان کے پیچھے جاتا رہا تو وہ تھوڑا تیز اس کی رفتار بڑی تیز تھی. تو اس نے کہا میں تھوڑا سا اور تیز ہوتا ہوں. سکندر تھوڑا اور تیز ہوا تو آگے جا کے دیکھا وہ اور تیز ہو گئی. اس نے بھاگنا شروع کر دیا, وہ بھی اور تیز ہو گئی. تو ایسا لگتا ہے جیسے جیسے وہ آگے جاتا رہا تو ان کا سائز بھی بڑھتا گیا اور وہ درختوں کی طرف یعنی کہ جنگلات کی طرف نہ جانا شروع ہو گئی. تو یہ پھر بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا کہ چلو یار میں کس طرح پیچھے جا کے ان کو پیمنٹ کر دیتا ہوں. جیسے جیسے وہ آگے گئی تو ان کے جو قد ہے نا وہ عام عورتوں سے سمجھ لیں ڈبل ٹرپل ہوتے چلے گئے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ جا کے وہ درخت کے پاس رکی اور ان کے جو کپڑے تھے وہ درختوں کے نیچے ہی رہ گئے, یعنی کہ کپڑے جو ان کے تھے وہ درختوں کے نیچے رہ گئے اور وہ خود جو ہے نا درختوں کے اوپر چلی گئی. تو سکندر کی تو وہاں سیٹی بیٹی گم ہو گئی, وہ پریشان ہو گیا. اس نے اللہ کا نام لیا اور واپس ادھر سے نہ کسی طرح ہانپتے کانپتے واپس پہنچا. 3-4 دن اس بات کو گزر گئے. تو ان کے جب چچا واپس آئے تو انہوں نے پوچھا دکان بند کیوں کی ہوئی ہے, کتنے پیسے کمائے؟ تو وہ کہتا جی دکان تو 3-4 دن سے بند کی ہوئی ہے, تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں تو بڑا ڈر گیا تھا,
तो उसने सिकंदर ने सारा किस्सा उनको सुनाया कि वही औरतें आई थी जो आपके होते हुए आती थी, मैं उनको पैसे देने गया और ये मामला हुआ। जब उन्होंने किस्सा सुना तो वो खुद भी बड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जारी बात है, दुकान को तो चलाना है ना, कि बगैर गुजारा तो नहीं मेरा चल सकता। फिर उसको सिकंदर को वापस भेज दिया। हुआ ये कि फिर वो दुकान तो उन्होंने खोल ली, लेकिन जो है ना सिलसिला वो वाला जो था वो बंद हो गया। शायद उन चीज़ों को भी पता चल गया था, वो कोई गायबी चीज़ें थी जो कुछ इस तरह की जो है ना उनके पीछे लगी हुई थी, उनको फ़ायदा पहुंचा रही थी। जैसे उनको पता चला कि अब इनको पता चल गया हमारी असलियत के बारे में, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। अब दोस्तों उनकी दुकान तो चलती है, लेकिन जो है अब अखराजात और वो चीज़ें जो गुजारा उस तरह नहीं होता जैसे पहले वो था, तो बड़े परेशान रहते हैं। परेशान कर रही हूँ। मेरे पास वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मगर मैं उसमें से कुछ आपको बता रही हूँ, मगर कुछ नहीं, एक बता रही हूँ और बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को बताती रहूँगी। ये स्टोरी है हैदरी की, जहाँ हमारा पुराना घर था, जहाँ हम ज्वाइंट फैमिली रहते थे, चचा ताया और हम लोग सब एक साथ रहते थे एक ही घर में, ठीक है। तो वो उस घर में हमारे सहन में दरख्त थे, एक बादाम का था और एक जामुन का। वो हमारे दादा के ज़माने का घर बना हुआ था, और तो इसलिए हम सबकी प्रॉपर्टी, यानी कि हम तीनों चचा ताया सबकी प्रॉपर्टी थी इसमें। तो उस घर में एक औरत थी जो हमारे अब्बू को और अम्मी को नजर आती थी। वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, मगर उन्होंने हमें बना भी बहुत दिया था, बहुत बना दिया था, अल्लाह का शुक्र था। हैदरी पे हमारी अपनी बुटीक थी हमारे पापा की, और बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत अच्छे हालात थे, मगर वो बाकी सबको परेशान करती थी। मतलब जैसे हमारे चचा है, उनके बच्चे ताया थे, उनके बच्चे को बहुत परेशान करती थी, नज़र भी आती थी वो, हमारे अब्बू को भी नज़र आती थी। और वो ब्लैक बुरखा जो होता है अबाया, वो पहन के घूमती थी वो। तो पता नहीं उनका बसेरा कहाँ था, कौन से रूम में था, मगर वो दरख्त के पास जाके ना एकदम बिल्कुल गायब हो जाती थी। उनका शायद वो दरख्त के पास उनका बसेरा था। एक दफ़ा गर्मियाँ थी तो अम्मी सहन में सो रही थी पलंग डाल के, गर्मियों के दिन थे बहुत ज़्यादा, जून जुलाई, तो हम छोटे ही थे। तो अम्मी से बीच में सो गई थी, उनके रास्ता होगा उनके आने जाने का, अम्मी वहाँ सो गई थी। तो अम्मी को नींद में महसूस हो रहा है कि कोई कंकड़ मार रहा है, पत्थर, रेड कलर के पत्थर थे। जब अम्मी ने सो के उठ के देखा तो अम्मी के चारों साइड पे ना रेड कलर के पत्थर, हर साइड के, छोटे बड़े। ये अम्मी जब सुबह उठी तो अम्मी ने देखा तो परेशान हो गई, सबको बताया ये पत्थर है। और जब सबने देखा तो वो पत्थर, यानी कि कभी हमने इस तरह नहीं देखे थे कि गली में भी होते हैं, गली वालों में पत्थर वगैरह, और वहाँ नहीं थे, ऐसे कोई पत्थर नजर नहीं आए कभी भी। वो पत्थर था, खैर हमने इग्नोर किया, अम्मी ने झाड़ू लगाया, उसको साफ किया और साइड पे डाल दिया, यानी गली में डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो पत्थर वहां से गायब हो गए। और रात में जैसे कोई वॉशरूम जा रहा था, वो यानी कि एकदम से ना कोई शेडो गया, ऐसा फील हुआ। यानी कि हमने भी देखा था, हम छोटे थे, मगर हमें इतना याद है कि वो हमें दिखती थी। कभी हम सो रहे हैं तो हमारे बेड के उस साइड पे कोई आगे बैठा है तो नजर आया, तो वो नजर आ रही है, अंधेरे में भी दिखती थी और वो रोशनी में भी दिखती थी। हम बहुत परेशान होते थे, मगर कभी भी किसी को दिखाया नहीं, किसी से इलाज नहीं करवाया कि क्या चीज़ है, कि उसने कभी परेशान इस तरह नहीं किया। माली तौर पर हम लोग को बहुत अच्छा बना दिया था, बस हमारी फैमिली को, हमारे अब्बू को। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारा जो रूम था उसके बराबर में ही दरख्त थे। फिर आस्ते आस्ते ये वाक़ये होते रहे। कभी घर से चीज़ें गायब हो रही थी, मगर इस टाइप की होता, मगर उसने जानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। कैसे गायब हो रहे अब्बू के इस तरह। फिर ना जब हम बड़े होते गए आहिस्ता आहिस्ता, तभी सबने सोचा कि इस घर को सेल कर देते हैं, और जो हिस्सा होगा हम तीनों जो भाई थे हमारे, चचा ताया अब्बू, डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग घर में रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे तो जगह, घर छोटा था। फिर तो कोई नहीं माना, फिर अब्बू ने कहा नहीं मैं इसको बनवाऊंगा, पहले मैं नहीं बेच रहा, अभी आप लोग को जाना आप चले जाओ, मगर मैं बनवाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का ना। फिर अब्बू ने किसी की बात नहीं मानी, और अब्बू ने ना जब बनवाना स्टार्ट किया तो अब्बू ने दरख्त कटवा दिया। और जब वो दरख्त कटवाए ना, उसके दूसरे दिन से ही अब्बू की तबीयत खराब होने लग गई, और फिर घर बनना भी स्टार्ट हो गया था। अब घर बनना इतना मुश्किल हो गया, फिर जैसे तैसे करके वो घर तो बन गया। अब्बू ने अपना साइड का पोर्शन बनवा लिया था, चचा ताया तो एग्री नहीं थे घर बेचने को, मतलब घर बनवाने को, मगर फिर भी वो अब्बू ने अपने जो सेट का पोर्शन था वो बनवाना स्टार्ट किया। मगर उसके दरख्त कटवाने के बाद से हमारे हालात एकदम इतने खराब हो गए कि घर हमने पता नहीं कैसे जैसे करके घर बनवाया, कंप्लीट किया है अपना पोर्शन। और फिर अब्बू की जो बुटीक थी हैदरी पे, वो भी पता नहीं उसका काम स्लो हो गया, कर्ज चढ़ गया। अम्मी का गोल्ड था, सऊदी अरब का गोल्ड कितना अच्छा होता है, वो तक सेल करना पड़ा कि चलो कोई काम सही हो जाए, मगर नहीं हुआ। बहुत सारा फैमिली क्राइसिस बहुत हुए,
اور اس طرح کرتے کرتے ابو کاروبار بھی ختم ہو گیا اور گھر میں اتنی منوسیت پھیل گئی کہ سب کے بیمار پڑا ہوا ہے. ہم چھوٹے تھے, ہم بھی بیمار پڑ گئے. اس طرح کرتے کرتے پھر ابو کا دل خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, پریشان ہونے لگ گئے. پھر ہم نے وہ سیل آؤٹ کر دیا والا گھر نا. پھر ہم لوگ وہاں حیدری سے چھوڑ کے اب ہم نارتھ کراچی میں شفٹ ہوئے ہیں. ان کے تینوں الگ الگ ہو گئے, ہمارے چچا تایا الگ ہو گئے, ہم یہاں ہو گئے نارتھ کراچی میں شفٹ. اب یہاں آئے تو مگر پہلے جیسی بات نہیں ہے. تو یہی امی کو دکھ تھا کہ ہمارا گھر چلے گیا, ہماری جو جمع پونجی تھی, زیورات تھے, سب نا سیل آؤٹ ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے امی کی بھی بیمار رہنے لگ گئی, ڈائبٹیز ہو گئی. پھر امی کا بھی انتقال ہو گیا ہماری نا. پھر ابو جو ہیں وہ بھی اب بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے, مطلب وہ پیراڈائز ہو گئے. یعنی کہ وہ گھر کو ہم نے بنوانا جو اسٹارٹ کیا, درخت کٹوائے, اس کے بعد سے بربادی ہماری اسٹارٹ ہو گئی. اور اب ہم بس سب کچھ کہہ نہیں سکتے, جو حالات میں اللہ ہی جانتا ہے, وہ بس گزر رہی ہے زندگی. مگر پہلے جیسے جو اتنے اچھے حالات تھے, اتنا اچھا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. کاروبار, گھر بھی بک گیا. تو پھر ہم نے کسی کو دکھایا اس گھر میں آ کے, تو جب انہوں نے پورا بتایا کہ جہاں تم نے درخت کٹوائے تھے اس جگہ پہ اس عورت کا بسیرا تھا, تو آپ نے وہ اس کو کٹوا دیا. تو ظاہر سی بات ہے, آپ نے کسی کا گھر ختم کر دیا, گھر اجاڑ دیا, تو وہ کیسے آپ کو بسیرا کرنے دے گی اس گھر میں. تو یہ ہوا تھا. اور جس کو ہم سیل آؤٹ کر کے آئے, وہ بھی بولتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی عورت نظر آتی ہے مگر وہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے, ہم نہیں رہ سکتے اس گھر میں. اس گھر میں کم سے زیادہ 8 مہینے, 9 مہینے, 3 مہینے کوئی رہتا ہے. وہ گھر کافی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے. اب بھی ہم پرانے محلے جاتے ہیں اگر ملنے, رشتے دار ہیں ہمارے کچھ وہاں پہ, تو وہاں جاتے ہیں تو اس گھر کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. وہاں ہماری پیدائش تھی, وہاں ہمارا بچپن گزرا. اب ہم یہاں آ گئے تو ابو بھی بہت بیمار رہنے لگے, ظاہر سی بات ہے پیراڈائز ہو گئے تو وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے. اور بس ہماری یہ اسٹوری تھی کہ میں آپ کو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ پرانے جو جگہیں ہوتی ہیں, پرانے جو گھر ہوتے ہیں دادا دادی کے زمانے کے, ان کو اس طرح نہیں سیل آؤٹ کرنا چاہیے. اور اگر وہاں پہ درخت تھے پرانا شروع سے, تو اس کو کٹوانا نہیں چاہیے. کٹوانا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کے بنوانے, مگر کٹوانا ہے تو کسی سے پہلے مشورہ لیں, کسی عالم سے پوچھیں, پرمیشن لیں اس جگہ سے, پھر جا کے وہ کروائیں. کیونکہ ہمیں تو یہی لگتا ہے, مجھے پتا چلا اور جہاں ہمارا شک بھی جاتا ہے کوئی یہ تھا کہ ہم نے درخت کٹوا دیے تھے. بس یہی دکھ بھری کہانی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری 2 اسٹوریز جو کہ ہمیں اسپوکی پات نے بھیجی تھی. ان کے چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے, تو پلیز چیک آؤٹ اس چینل. اور واقعی میں جو آخری اسٹوری تھی وہ چیزیں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہیں. اب جس طرح میرے نانا ابو کا گھر تھا, میرے نانا ابو نے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک امرود کا درخت لگایا تھا, اور اسی درخت کے آس پاس مطلب وہ کالی سایہ یا وہ عورت دکھتی تھی. اور اس امرود کے درخت پہ کبھی پھل نہیں لگا, کبھی بھی پھل نہیں لگا. اور وہ جگہ ویسے بھی بہت نحوست والی تھی. وہاں پہ جو میری پہلی مامی تھی نا, جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ وہیں پہ نماز پڑھتی تھی. اور ان کے جانے کے بعد وہاں پہ کوئی بھی نہیں نماز پڑھتا تھا. تو وہ جو چیز تھی نا, وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے, ہم نے کبھی درخت وغیرہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ہم لوگ کو پتہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. اور اگر آپ ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کچھ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو نا, تو یہ پھر بعد میں آپ کو نقصان بھی دیتی ہیں. کیونکہ بھائی فار ایگزامپل آپ ایک چڑیا کا گھر بھی اجاڑو گے تو وہ بھی آپ کو آ کے چونچ تو مارے گی, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ہمارا گھر اجاڑے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. تو بھائی ان کی بھی ایک دنیا ہے, ان کے بھی گھر یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے اپنے گھروں کے اندر ان کے گھر موجود ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو واضح طور پہ وہ اپنی پریزنس شو کروا رہی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ حرکت کرو, تو اس کے بعد تو خیر معافی نہیں بنتی. لیکن بہت زیادہ احتیاط کیا کریں. اور جو پہلی اسٹوری تھی اس کے بارے میں میرا یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر جو چیزیں اس طرح آپ کو فائدہ دیتی ہیں نا, تو وہ کل کل کو آپ کو نقصان بھی دیتی ہیں. شکر ہے آپ کو جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. ہاں, مالی نقصان تو ہوا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا, لیکن اگر کوئی چیز آپ کو ایک ٹائم پہ منافع دے رہی ہے نا اس طرح کی, تو وہ کل کل آپ کو نفع بھی دے گی. تو وہ تو خیر آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہیں. آپ تو نارمل ان کو ایک عورتیں سمجھ رہے تھے, اور جب آپ کو پتہ لگا تو اس کے بعد ان چیزوں نے آنا چھوڑ دیا. تو خیر ویسے بھی اپنی دکانوں پہ نا آیت الکرسی پڑھ کے کھولا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے, چاروں کل پڑھ کے آپ لوگ اپنے کاروبار کو شروع کیا کریں. اپنا دن کی شروعات اس طرح ہی کیا کریں تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہیں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور بس آج کے لیے اتنا ہی تھا, تو مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ کی بھی اس طرح کی اسٹوریز ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل یا انسٹاگرام پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی اسٹوری سنوں گی, سناؤں گی, اور ہم کچھ باتیں بھی کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.